اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا۔ ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستوار راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستوار کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت اور زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک، غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستوار راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی تھیں یہ بھی بتائیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار اور بہت محترم اور معزز خاتون تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی، لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی معاملات کے بارے میں معلومات لیں۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتہ کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا، انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔
آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں پر نثار کر دی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتے گزاری۔